مرحبا یا مصطفیٰ. حاضرین بناظرین، بزرگ و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأرسلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد توفیق الہی سے کلام مجید و فرقان حمید کی عیسائی مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے تحت بارگاہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلامی و محبت و عقیدت کا نذرانہ خلوص پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو. آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مقام، دستگیر دو جہاں، چار سے درد منداں، راحت جانی عاشقاں و عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، حبیب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں عقیدت و محبت سے درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش فرمائے. سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو كالياقوت في الحجر، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ محبت پیش فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاک طیبہ
اڑ کے جب آ جاتی ہے میری طرف، خاک طیبہ اڑ کے آ جاتی ہے جب میری طرف، دولت دارین کو زیر قدم پاتا ہوں میں، دولت دارین کو زیر قدم پاتا ہوں میں، چوم لیتی ہے قدم للچا کے میرے چاندنی، چوم لیتی ہے قدم للچا کے میرے چاندنی، متصل جب گنبد خضرا کے ہو جاتا ہوں میں، متصل جب گنبد خضرا کے ہو جاتا ہوں میں، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی دعا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی دعا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی دعا مانگی ہے، عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے، عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے، مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں پائیں گے، مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں پائیں گے، اور مدینے میں سنا ہے بگڑیاں بنتی ہے قسمت کی، مدینے میں سنا ہے بگڑیاں بنتی ہے قسمت کی، وہاں ہم جا کے اپنا بھی مقدر آزمائیں گے، وہاں ہم جا کے اپنا بھی مقدر آزمائیں گے، اور قسم ہے مالک یوم قیامت کی قیامت میں، قسم ہے مالک یوم قیامت کی قیامت میں، مرادیں اپنے دل کی ساقی کوثر سے پائیں گے، مرادیں اپنے دل کی ساقی کوثر سے پائیں گے، اور میرا دل بن گیا ہے آستان صاحب اسرا، میرا دل بن گیا ہے آستان صاحب اسرا، یہی کعبہ ہے اپنا، ہم اسے کعبہ بنائیں گے، یہی کعبہ ہے اپنا، ہم اسے کعبہ بنائیں گے، اور بھلا کیا تاب لائے گی نگاہ حضرت موسیٰ، بھلا کیا تاب لائے گی نگاہ حضرت موسیٰ، رخ انور سے وہ اختر اگر پردہ ہٹائیں گے، رخ انور سے وہ اختر اگر پردہ ہٹائیں گے، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، ایک بار اور میلاد نبی کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک و مسعود مجلس پاک کے لیے کلام ربانی کی قصائے حقانی کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے بھی
اس آیت کریمہ کے تعلق سے اس کے ضمن میں اس کی روشنی میں مدحت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نذرانہ علمانہ آپ اگلی 2 مجلسوں میں سماعت فرما چکے ہیں۔ اصل میں یہ جو مجلس مبارک اور جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجایا جاتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس مجلس پاک میں حاضرین ہیں اور اپنے خالق و مالک بلکہ خالق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کریں، اور جس کو اس نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ان کی نعت، ان کے قصیدے، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے شرف، ان کی فضیلت، ان کی بزرگی، ان کی یگانگت، مخلوق میں ان کی بے مثالی، انبیاء و مرسلین میں ان کی تاجداری، اور ہر زمانے میں ان کا ذکر، ان کا چرچا، آپ کے فیوز و برکات کا ہم ذکر اور تذکرہ کر کے اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے مالا مال کر دیں۔ عشق رسول کی چاشنی دی ہوئی ہماری یہ مجلس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو آپ نے، ہم نے بڑی عقیدت، الفت و محبت سے اپنے آقا کی یاد میں سجایا ہے، یہ اسی بنانے والے کے اور اسی بھیجنے والے اور اسی عطا فرمانے والے رب العالمین کی عطاؤں اور اس کے احسان کا شکرانہ ہے۔ آپ روزانہ ذکر سنتے ہیں، حضور آ گئے، سرکار تشریف لے آئے، نبی کی ولادت مبارکہ اس ماہ مبارک میں آج سے 1400 سال پہلے سرزمین مقدس مکہ مکرمہ میں سیدنا عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ خاتون کے بطن مبارک سے ہوئی۔ ایک بندہ جس کو اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے منتخب فرما کے مصطفیٰ بنایا، تو اس بنانے والے نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو خدا نے ہر نبی کے بھیجنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو بیان فرمایا۔ اے محبوب، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے۔ انبیاء و مرسلین کو جو بھیجنے کا جو مقصد ہے رب العالمین نے اس کا اعلان فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ نے ان کی امت کے لیے ہدایت میں تھے، سارے انبیاء و مرسلین آتے گئے، ہدایت کے کام انجام دیتے گئے، لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلاتے گئے۔ ہر آنے والا کما حقہ اپنے فرض کو ادا کرتا رہا، انہوں نے ان فرائض کو ادا کیا۔
جب وقت ہوا بلا لیے گئے، مگر جیسے کہ اگلی گفتگو میں اگلے جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نشانیاں لے کے آتے تھے، اور جب سب آنے والے آتے گئے جاتے گئے تو رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لینے کے بعد جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد سرزمین عرب میں مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہر آنے والا جو دنیا میں آیا وہ میری کچھ نہ کچھ نشانی لے کے آیا، کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا، کوئی نہ کوئی آیت لے کے آیا۔ اس پر آپ بڑی طویل گفتگو پہلی مجلسوں میں سن چکے۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے جانے والے سبھی کچھ نہ کچھ لے کے گئے، مگر اے رسول، اب آپ کے بعد کسی اور کو دنیا میں جانا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محبوب، آپ آخری نبی خاتم النبیین بنا کے بھیجے گئے۔ اگلے آنے والے 1 صدی کے لیے، 2 صدیوں کے لیے، 3 صدیوں کے لیے زمانے کو سنبھالنے والے، کوئی کسی زمانے کا، کوئی کسی دائرے کا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی ایریے کا رسول، کوئی کسی ملک کا رسول، مگر اے میرے محبوب، جب آپ دنیا میں جائیں گے تو کوئی نبی دوسرے علاقے میں کوئی رسول نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ میرے آخری رسول ہیں، اور جب آپ آخری رسول ہیں تو اب جب تک قیامت نہ آ جائے گی تب تک زمانہ بھی آپ ہی کا رہے گا، دور آپ کا، زمانہ آپ کا، رسالت آپ کی، نبوت آپ کی۔ اے میرے محبوب، آپ کسی ایریے کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی حد کے لیے نہیں، کسی دائرے کے لیے نہیں، بلکہ میری جہاں جہاں خدائی رہے گی وہاں وہاں تیری رسالت کا سکہ چلتا رہے گا۔ میں نے تجھے ہر کائنات کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء و مرسلین کو جو جس زمانے میں آئے اس زمانے کے مطابق خدا نے ان کو معجزہ دیا۔ ایک مثال مختصر عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے جادوگری کا بڑا زور تھا، رب ذوالجلال نے آپ کو عصائے موسوی کا معجزہ دیا۔ اس عصائے مبارک کی جو شان تھی وہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جب تم دربار فرعون میں جاؤ گے اور جب وہ تجھ سے معجزہ طلب کرے گا کہ تم نبی ہو، اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ اپنا عصائے مبارک زمین پہ ڈالو گے تو یہ دوڑتا ہوا اژدہا بن جائے گا۔ تو یہ آپ کی نشانی ہے، اور اے موسیٰ، جب آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لو گے تو پھر وہی عصا، اور وہ اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ تیرے سوا کسے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت و جرات نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نشانی، دوسری نشانی ید بیضا جس کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا، وہ لے کے آئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکیموں کا، طبیبوں کا بڑا بول بالا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ پھونک مارتے
اور اندھوں کو آنکھ والا بنا دیتے، پھونک مارتے اور مٹی کی چڑیا کو اڑا دیتے، ٹھوکر مارتے اور مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ فرما دیتے۔ یہ چند معجزات لے کے وہ آئے۔ تو ہر زمانے میں جیسا زمانے کا تقاضا، جیسی جس دور کی مانگ، ویسے ہی اللہ نے اس دور کے رسول کو ویسا معجزہ دے کر کے مبعوث فرمایا۔ ویسا ہی معجزہ خدا نے اس رسول کو عطا فرمایا اور بھیجا۔ مگر جانتے ہو جب باری آئی ہمارے آقا کی، جب باری آئی نبی بے مثال کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب، اگلوں کے دائرے محدود تھے، اگلوں کے علاقے ان کی حدوں میں تھے، اگلوں کے زمانے مختصر تھے، مگر تیرا زمانہ قیامت تک کا زمانہ، تیرا ایریا ساری کائنات کا ایریا، تیرا دائرہ ساری خلقت کا دائرہ۔ اے رسول، جہاں جہاں جس جس چیز کی ضرورت ہوگی میں نے ہر اس معجزے کو میں نے تجھے عطا فرما دیا، ہر معجزہ عطا فرمایا۔ اور اے رسول، بلکہ میں نے تجھے سر سے پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ حضور سر سے پیر تک ہم نے آپ کو معجزہ بنا کے بھیجا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کے آئے، ہر ادا معجزہ، ہر بات معجزہ، جسم کا ہر انگ معجزہ، اجر پاک کی ہر شے معجزہ، سرکار کا بال بال معجزہ۔ آج بھی بہت سارے مقامات پر ہم نے منہ مبارک کو دیکھے ہیں سرکار کے کہ ان کی ایک الگ اور نرالی شان ہوتی، ایک الگ ایک مقام پر مسجد نئی تعمیر ہوئی، اور نئی مسجد جب تعمیر ہوئی میرے عزیز و اقارب لوگ وہاں رہتے تھے، انہوں نے مجھے بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد ابھی نئی تعمیر ہوئی ہے، اس میں منہ مبارک نہیں ہے، میلاد شریف آ رہی ہے، تو آپ ایسا کریں منہ مبارک کا انتظام ہمارے لیے کر دیں۔ ہمارے ایک بہت ہی قریبی عزیز دوست تھے، اس مجلس میں وہ مجھے یاد آ گئے، سورت میں رہتے تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا، ہمارے حلدروا کے قریب ہی کے رہنے والے حافظ سلیمان صاحب۔ جب وہ ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری مسجد میں بہت منہ مبارک ہے، آپ جب چاہیں آئیں اور لے جائیں، ہم آپ کو منہ مبارک کا تحفہ عطا کر دیں گے۔ انہوں نے بلائے، میرے ایک مرحوم برادر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تیار ہوئے گاڑی لے کر کے، ہم لوگ وہاں پہنچے، ہمارے ساتھ 7 آدمی تھے، 5 آدمی ہم لوگ گئے ہوئے تھے وہاں۔ اور پھر جب ہم وہاں پہنچے تو حافظ سلیمان نے اپنے ہاتھ سے منہ مبارک نکالا، اور نکالنے کے بعد میرے ہاتھ میں دیا، میں نے اس کو میرے مرحوم بھائی حاجی صاحب کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے لیا، انہوں نے اپنے پڑوس والے کو دیا، انہوں نے لیا، پھر انہوں نے دوسرے کو دیا، سب برکتیں حاصل کرتے رہے، اور پھر اس کی جگہ پر اس منہ مبارک کو انہوں نے رکھ دیا، اور جب رکھ دیا انہوں نے منہ مبارک، تو پھر دوسرا انہوں نے دیا، پھر تیسرا انہوں نے دیا، 3 منہ مبارک لے کر کے ہم سورت سے آئے۔ اور جب آ کے ہم نے اپنے اس مقام پر مسجد شریف میں جب وہ مبارک کو ہم نے رکھ دیا، دوسرے روز میلاد شریف تھی، ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ ہے، عید میلاد النبی ہے، لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آئے لوگوں آؤ، ہماری مسجد میں حضور کے منہ مبارک ہے، سرکار کے منہ مبارک، سب لوگ آئے۔ جیسے منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ ہر گاؤں میں ہر عاشقوں کی بستی اور نگری میں ہوتا ہے، وہاں بھی جب ہم نے جاری کیا، لوگ دیکھتے، درود شریف پڑھتے اور چلتے مسکراتے رہتے، ایک عجیب نورانیت اور روحانیت کا کیف و سما ہے۔
آج بھی اس کے چشمدید گواہ ہمارے سامنے الحمدللہ باحیات ہیں، موجود ہے۔ 3 موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے جو ایک ہی مقام پر نصب کیے ہوئے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کیا ہوا، میں قریب کھڑا تھا اور لوگوں کی زیارت کا سلسلہ شروع تھا، میری نظر پڑی کہ ایک موئے مبارک وہاں پر تیر رہا ہے عطر کے اندر، ایک موئے مبارک تیر رہا ہے عطر کے اندر۔ میں نے خیال کیا کہ ہم تو 3 ہی لائے تھے، چوتھا نہیں ہو سکتا۔ پھر بہت دیر تک میں درود پاک پڑھتا رہا۔ میرے برادر مرحوم کو میں نے دکھایا اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ بال تو ہے، ہم تو 3 ہی لائے تھے اور اس کے 3 بال مبارک کے 5 گواہ ہیں، اس کے 5 گواہ ہیں۔ ہم لائے تھے 3 ہی، مگر یہ چوتھا جو اندر دکھ رہا ہے وہ بھی بہت سنہری موئے مبارک، نورانی موئے مبارک، اس کے اندر وہ تیر رہا تھا جو عطر کے اندر۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو نکال کے پھینک دوں، تو میں نے کیا کیا، میں نے ایک روایت یہ بزرگوں کی پڑھی تھی کہ حضور کی شان یہ ہے کہ ما ظہر ظلہ علی الارض، کبھی بھی میرے رسول کا سایہ زمین پہ پڑتا نہیں تھا، کبھی رسول کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ اور صرف رسول کے سائے کی بات نہیں ہے، رسول جو کپڑا پہنتے تھے اس کالی کملی کا بھی کبھی سایہ نہیں پڑا تھا، میرے رسول کے جبے مبارک کا بھی کبھی سایہ نہیں پڑا تھا۔ یعنی رسول کے جسم سے جو لباس لگ جائے وہ کپڑا بھی بے سایہ بنا دیا جاتا ہے۔ جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کیا کیا کہ ایک کام کریں، اس کو نکال لیں، معجزہ رسول کا ابھی ظہور ہو، حضور کا معجزہ۔ اگر یہ بال سرکار کے ہے تو شان سرکار کی آج ظاہر ہوگی اور لوگ اس کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد میں پھر ہم نے کیا کیا، اس بال مبارک کو ہم نے نکالا، ایک کاغذ سفید منگایا اور اس کو ہم نے پکڑنے کی چمٹی کے ساتھ میں، اور پھر اس کو ہم نے کاغذ کے اوپر رکھا اور پھر یہ بڑے بلب کی لائٹ کے نیچے جب اس کو ہم نے رکھا تو اس کا کوئی سایہ ہمیں نظر نہیں آیا، اس کا کوئی سایہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اور جب سایہ نظر نہیں آیا تو میں نے جھٹ سے ٹوپی نکالی، اپنے سر سے بال کو نوچے اور 5-6 بال جو تھے ان کو میں نے ایک ہاتھ میں لیا اور کاغذ پہ رکھا، ہر بال کا سایہ اس بال کا بے سایہ، وہ بال بے سایہ، میرے ہر بال کا سایہ۔ پھر میں نے کیا کیا، ان سارے بالوں کے اندر اس بال کو میں نے ملا دیا، اس بال کو میں نے ملا دیا اور ان 3 لوگوں کو میں نے بلایا۔ آج بھی ان میں کے 2 موجود ہیں جن کو میں نے بلایا اور پھر کہا کہ دیکھو اور اس میں سے چھان لو حضور کا منہ مبارک کہاں ہے، حضور کا منہ مبارک کہاں ہے۔ تو پھر انہوں نے جب اس کی تلاش کی تو وہ دیکھتے رہے، 4 بال تو سائے والے تھے، ایک منہ مبارک بنا سائے کا نظر آیا۔ جب وہ بنا سائے کا نظر آیا تو ہم نے جب اس کو نصب کیا منہ مبارک کے ساتھ تو وہ اس منہ مبارک کے 3 منہ مبارک میں ایک بال مبارک کے ساتھ ایسے مل گیا جیسے 2 دوست بغل گیر ہوتے ہیں۔ میرے رسول کو خدا نے اتنا بے مثل و بے مثال بنایا ہے کہ اس کے بال مبارک کو بھی خدا نے باکمال بنا دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب قد جاءکم برہان من ربکم، دوسرے معجزے لے کے آتے تھے۔ اے مصطفیٰ میں نے تیرے انگ انگ کو اپنی الہیت اور الوہیت کی نشانی اور دلیل بنا کے بھیج دیا ہے۔ جو تیری جس بات کو سمجھ لے گا وہ میری ذات کو سمجھ لے گا، جو تیری جس بات کو، جس ادا کو جس نے سمجھا اس نے مجھے سمجھا۔
جس نے آپ کی کسی بھی ادا کو سمجھ لیا اس نے مجھے سمجھا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو معجزے دے کے بھیجا، کیا کہا؟ معجزہ بنا کے۔ اسی لیے لفظ آیا قرآن مجید میں قد جاءکم برہان من ربکم۔ برہان، برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، دلیل۔ اچھا، دلیل اور برہان میں بھی ایک فرق ہے۔ دلیل جو ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھانا پڑتی، دلیل جو ہوتی ہے وہ آپ کو دلیل دے کے آپ کو سامنے والے کو سمجھانا پڑتا، اور برہان کی شان یہ ہے کہ اس کو سمجھانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی سمجھا دیتا، وہ خود ہی سمجھا دیتا۔ تو جس کی سمجھ میں رسول آ گئے اس کی سمجھ میں خدا آ گئے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ذرا آپ غور کریں اس زمانے کو جو کفر و شرک کی آندھیوں میں گرا ہوا، تاریکی گمراہیوں میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، جب تک رسول سے دور تھے تب تک وہ خدا سے دور تھے، اور جیسے ہی وہ رسول سے قریب ہوئے خدا سے قریب ہو گئے۔ جو بھی رسول سے قریب وہ خدا سے قریب۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اس قربت کی ایک بات، ایک روایت حضرت حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ارشاد فرمائی، نبی کی ہر ادا برہان الہی۔ ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم غیب کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ حضور غیب کا ہر علم جانتے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ عالم الغیب والشہادہ خدا کی ذات ہے۔ عالم الغیب خدا کی ذات ہے، اور غیب دینے والی بھی خدا ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو غیب کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جنگ بدر، جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تھے، 12 میں سے 2 ایمان لائے، اور دوسرے جو تھے وہ اس سعادت سے دور رہے۔ خدا کی مشیت و مصلحت، یہی علماء فرماتے ہیں، بعض میں اختلاف ہے، جیسے حضرت ابو طالب کے تعلق سے، خیر ہمارا وہی موقف ہے جو ہمارے شیخ کا ہے۔ حضرت سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دشمن پوری تیاری میں جنگ کے لیے، معرکہ بدر ہونے والا ہے، اور اس معرکے میں جانے کے لیے ہر کوئی بےتاب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا ہے، تو آج ہم اس اللہ کے نام لینے والوں کو صفحہ ہستی سے نکال دیں گے، مٹا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند دیوانوں کو لے کر کے وہاں پہنچے تھے، تو حضور کے ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، وہ بھی میدان میں آئے، مگر وہ حضور کے ساتھ نہیں، حضور کے سامنے، سرکار کے مقابلے میں دشمنوں کی جماعت کے ساتھ۔ گھر سے جب نکلنے لگے تو ایک مٹی کا بڑا برتن انہوں نے لیا، اور وہ مٹی کے بڑے برتن کے اندر سونے چاندی کے سکے اور جتنا مال و ظواہرات وغیرہ جتنا بھی تھا وہ سب انہوں نے اس میں رکھا ہوا تھا، سب لیا،
اور لینے کے بعد میں اپنی بیوی ام الفضل سے وہ فرماتے ہیں اے میری شریک حیات، یہ جو مٹکا ہے اس کو مکان کے اس کونے میں زمین کھود کر کے دفن کر دے، گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دے، اگر میں سلامت آ گیا تو ہم دونوں اس سے گزارا کریں گے، اور اگر میں سلامت نہ آیا، میری قضا ہو گئی، میں قتل کر دیا گیا، تو تیری باقی زندگی اس دولت سے گزر جائے گی۔ یہ وصیت کی اور پھر نکلے میدان جنگ میں۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچے، پھر خدا نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے اہل ایمان کو چھوڑے تھے مگر کامیابی عطا فرمائی، ترقی ہوئی، کامیابی ہوئی، اور جیت کر کے جب وہ پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دشمنوں کو قید کر لیا، جو زندہ بچے تھے اسی میں حضرت عباس بھی تھے، سرکار کے چچا حضرت عباس بھی انہی قیدیوں کے اندر ہے۔ اب دیکھیے معاملہ کیا بنتا ہے کہ حضرت عباس ان قیدیوں کے اندر ہے، سارے قیدیوں کی ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور سرکار کے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو حضرت عمر عرض کرتے حضور آج تو ہر ایک کی گردن اڑا دی جائے، آج تو سب کی گردن ہی اڑا دی جائے۔ انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے، انہوں نے بڑا آپ کو اذیت پہنچائی ہے، تو جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا اے ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آج تو آپ کی رحمتوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے، آج تو آپ کے کرم کے خزانے کے ابلنے کا دن ہے۔ یہ راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی قیامت تک یاد کریں گے کہ ہم نے ایسے کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے تو جان کے دشمنوں کو بھی زندگی بخش دینے والا کلیجہ رہ کے آیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ بات عرض کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم نے بہت بہترین مشورہ دیا۔ بات یہ طے پائی کہ جتنے قیدی ہیں وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے فدیہ اس کو کہتے ہیں، کچھ پیسے دیں اور اپنی جان چھڑا لیں، جن کے رشتہ دار ہیں وہ رشتہ دار ان کو چھڑا کے لے جائیں، جو خود صاحب مال ہیں وہ اپنا مال لے کر کے آئے۔ اب دیکھیے ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو لے جا رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہے، کوئی اپنے عزیز رشتہ دار کو لے جا رہا ہے، سب اپنے اپنے ساتھیوں رشتہ داروں عزیزوں کو وہاں سے چھڑا کے قیدیوں کو لے گئے۔ حضرت عباس ایک طرف کونے میں ہاتھ باندھے ہوئے رسیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، سرکار نے دیکھا مسکرایا، فرماتے ہیں اے چچا کیا آپ جانا نہیں چاہتے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے؟ کیا آپ فدیہ دے کے نہیں چھوٹیں گے؟ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار مدینہ شریف سے آئے تھے جنگ کے لیے اور یہ مکہ شریف سے گئے تھے لڑنے کے لیے۔ جب وہ انہوں نے یہ بات کہی حضور پاک نے کہ اے عباس اے چچا جان کیا آپ فدیہ دے کر کے چھوٹنا نہیں چاہتے؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں اے میرے بھتیجے تجھے تو معلوم ہے کہ تیرے چچے کی مالی حالت کتنی خراب ہے، اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کوئی جائیداد ہے، نہ اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی مال یا کوئی شے میسر ہے، نہ میرا کوئی ایسا ہے جو آ کے مجھے چھڑا جائے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضور مسکرائے، مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں اے چچا جان وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا وہ مٹکا کہاں گیا جس کو آپ زمین میں دفن کر کے آئے تھے، جس کو آپ زمین میں دفن کر کے آئے تھے؟ حضرت عباس سوچنے لگے کہ بات تو مکے میں ہوئی تھی، مدینے والے نے کیسے جان لیا؟ بات تو
مکے میں ہوئی ہے، مدینے والے نے کیسے جان لیا؟ اب فوراً ہی دل میں ایک روشنی پھوٹی اور عقل نے فیصلہ کر لیا کہ جو بندہ مدینے میں بیٹھ کر مکے میں ہونے والی خبر دیتا ہے اور وہ سچی ہوتی ہے، وہی بندہ اگر مکے کے اس حرم میں کھڑا رہ کر کے عرش کی خبر دے گا تو خدا کی خبر بھی سچی ہی بتائے گا۔ کہنے لگے اے میرے بھتیجے، رسی آباد میں چھوڑنا، پہلے اپنا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی غلاموں میں شامل کروا لے، پہلے مجھے مسلمان بنا لے۔ کب تک دور تھے وہ؟ جب تک حضور سے قریب دور تھے، جب تک انہوں نے حضور کو پہچانا نہیں۔ جس نے رسول کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا۔ جو رسول کے قریب ہوا وہ خدا کے قریب۔ جس نے رسول کی عظمت کو سمجھا اس نے خدا کی عظمت کو سمجھا۔ جس نے رسول کے مقام کو سمجھا اس نے خدا کے مقام کو سمجھا۔ جس نے رسول کی شان کو سمجھا اس نے خدا کی شان کو سمجھا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ایک بندہ جس کو خدا نے بنایا ہے، ایک بندہ جس کو خدا نے یہ طاقتیں دی ہے، ایک بندہ جس کو اللہ نے سینوں کے علوم پر ماہر بنا دیا ہے کہ کوئی دل میں سوچے اور یہاں ان کو خبر ہو جائے، کوئی دل میں سوچے اور یہاں ان کو خبر ہو جائے تو پھر وہ اس بات کو سوچے گا کہ یہ کیسا بے مثال بندہ ہے کہ ہم دل میں خیال کرتے ہیں اسے پتہ چل جاتا، یہ دل میں ہم خیال کریں اسے پتہ چل جائے۔ جن کے سینوں میں یہ روشنی پھوٹی اور جن کی عقلوں نے ان کو یہ سوال کیا، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جب بندہ اتنا بے مثال ہے تو مولا کتنا بے مثال ہوگا۔ جب بندہ اتنا بے مثال ہے، دیکھیے حضرت فضالہ ایک صحابی ہے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ، دل میں دشمنی، کفر بھرا ہوا، حالت کفر میں۔ اس زمانے میں بھی مشرکین بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی کرتے تھے، مشرکین بھی کعبے کا طواف کرتے تھے اور وہ کعبے کا طواف کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ میں یہ معاہدہ کیا تھا، یہ وعدہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا، مطلب ان کو شہید کر دوں گا۔ ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ اگر تم شہید کر دو گے تو ہم تمہیں ضمانت سے چھڑا لیں گے، اور اگر تم شہید کر دیے گئے تو تمہارے بیوی بچوں کو زندگی بھر ہم پال لیں گے۔ یہ وعدہ کر کے وہ آئے تھے، اپنی آستین میں خنجر چھپا کر کے آئے، اور جب وہ کعبے کے طواف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف شروع کیا تو انہوں نے بھی شروع کیا۔ حضور قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی قدم بڑھا رہے ہیں، جیسے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں وہ بھی حضور کے پیچھے پیچھے موقع کے انتظار میں نظر ہٹے اور اپنا کام کر لیں۔ سرکار نے اپنے قدموں کو روکا اور روکنے کے بعد میں ان کی طرف دیکھا اور فرماتے ہیں اے فضالہ، دل کی جو تمنا ہے اس کو پورا کر لیں، دل میں جو ارادہ ہے اسے پورا کر لیں۔ وہ ہکا بکا رہ گئے، سوچنے لگے، ان کے دل میں ایک عجیب سی حرکت پیدا ہوئی اور دل اس بات کی طرف مائل ہوا کہ ارے اندھیری رات میں اپنے ساتھی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ہمارے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا، یہ یہاں بیٹھ کے کیسے پہچان گئے اور میرے دل کو انہوں نے کیسے بھانپ لیا کہ یہ کیا کرنے آیا ہے، حالانکہ میں بھی تو انہی کی طرح طواف ہی کر رہا ہوں، دل کی نیت کو کون جان سکتا ہے۔ مگر جب فضالہ نے اس اعلان رسول اور حضور کی اس بولی کو سنا تو وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں اپنی آستین کا خنجر نکال کے دکھا دے، اپنی آستین کا جو تو خنجر سے چھپا کے لایا ہے وہ
فوراً ہی قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ اللہ کے رسول، جب آپ کا بنانے والا، آپ بنانے والے نے آپ کو اتنا علم دیا ہے تو آپ کا بنانے والا کتنا بڑا عالم الغیب ہوگا، کتنا بڑا عالم الغیب ہوگا. یہ ایسی دلیل ہے خدا کی کہ جس نے اسے پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اس نے خدا کو. اسی لیے حضور کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا گیا، یہ لقب قرآن مجید میں برہان. حضور کیا ہے؟ خدا کی برہان. ایک مشہور واقعہ عرض کر کے اپنی اس گفتگو کو مختصر کر دوں. بہت ہی مشہور و معروف. یہ کیسی برہان ہے کہ جو ان سے قریب ہوا وہ خدا سے قریب. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیسے اسلام لائے تھے؟ گئے تھے نہ شام تجارت کے لیے. جب وہاں پہنچے تو ایک عابد و راہب نے ان کو دیکھا جو کتب سماویہ کا عالم ہے. اس نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ آنے والا اپنی پیشانی میں نورانیت کی بہت ساری نشانیاں لے کے آیا ہے. اس نے پہچان لیا. تو شام ہی میں، ملک شام میں راہب ان سے پوچھ رہا ہے کہاں کے باشندے ہو؟ کہا عرب کے. کہا عرب میں مکہ کے رہنے والے. کہا ہاں. نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر. والد کا نام کیا ہے؟ کہا یہ. خاندان کون سا ہے؟ کہا فلاں. جب سب بتایا تو کہا اے ابو بکر. خواب کی تعبیر پوچھنے گئے تھے. ایک خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں چاند و سورج اتر آئے، میں نے اسے چادر میں سمیٹ لیا. کاہن نے خواب سنا، پھر نام پوچھا، پتہ پوچھا، پھر وہ بشارت سناتا. اے ابو بکر ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، جلد جاؤ، وہ رسول نبی مبعوث اس کا وقت قریب ہے، وہ ان قریب اپنی نبوت کا اعلان کریں گے. اور تم جب وہاں پہنچو گے تو تم اس پر ایمان لانے والے، ان کے بعد ان کے وزیر، ان کے نائب، ان کے خلیفہ بنو گے، اور تمہاری قسمت میں ان کا دین لکھا ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے سارا سامان انہوں نے وہی چھوڑا، چل پڑے، آئے مکہ شریف. تو ایک خبر مشہور ہوئی. کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی نے اسلام کا اعلان کیا ہے، نئے دین کا اعلان کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر پہنچے بارگاہ رسالت میں، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اب کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ بڑا تفصیلی ہے مگر میں صرف مختصر یاد کر رہا ہوں کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آ جلد دامن کو اوڑھ لے اور دامن اسلام میں داخل ہو جا، کلمہ پڑھ، مشرف اسلام ہو، تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی اے اللہ کے رسول، نبی کے لیے نبوت کی کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نہ کوئی نشانی تو ہوتی ہے نا. آپ کے لیے کیا دلیل ہے اور آپ کیا نشانی بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہے؟ تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا اے ابو بکر ملک شام میں جو تو نے وہ رات کو خواب دیکھا تھا وہ میری ہی تو نشانی ہے، اور اس کاہن نے جو تجھے اس کی تعبیر بتائی تھی وہ میری ہی نشانی ہے. اے ابو بکر اب جلد آ اور دامن اسلام کو قبول فرما دے. حضرت صدیق اکبر فوراً ہی قدموں میں گرے، مشرف اسلام ہو. آج ضرورت ہے کہ ہم
اپنے رسول کے تعلق سے ریسرچ کریں، تلاش کریں خدا نے کتنی خوبیوں کا نبی کو مالک بنایا ہے۔ ہم جتنے حضور کی سیرت سے قریب تر چلے جائیں گے، رسول کے مقام سے، رسول کی عزت سے، رسول کی معرفت سے، ہم اتنے ہی زیادہ پکے مومن بنتے چلے جائیں گے۔ جس نے رسول کو قریب سے جانا، جو جتنا زیادہ رسول کا عارف، میں نے بزرگوں کی باتوں میں ایک روایت یہ پڑھی ہے کہ جو جتنا زیادہ رسول سے قریب، وہ اتنا زیادہ خدا سے قریب۔ آخری بات یہ یاد رکھیں، امت میں جو درجات ہیں نا، لوگوں کے جو درجے ہیں، صالحین ایک الگ جماعت ہے، پرہیزگار مسلمانوں کی، اس میں سالکین، صوفیاء، پھر ولی، پھر اس میں قطب، پھر غوث، نقیب، نجیب، ابدال، اقطاب، اغواث، صلحاء، بدل، یہ جتنے درجے ہیں ولیوں کے، یہ سارے اولیاء کو آپ ایک طرف رکھیے، اور پھر ایک نام لیجیے غوث اعظم۔ غوث اعظم تو آپ کہیں گے سلطان الاولیاء، سارے ولیوں کے تاجدار۔ پھر آپ اس سے اوپر، ان سے اوپر چلے جائیے، اور پھر یہ کہیے ہمارے علماء کا اور ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی مومن کتنا ہی بڑا درجے والا ہو جائے، مگر ایک عام سے عام صحابی کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ یہ جو پہنچے ہیں کوئی تقوی سے، پرہیزگاری سے، خدا کے فضل سے، مگر صحابی کو جو مرتبہ ملا ہے وہ رسول کے چہرے کی زیارت سے ملا ہے، رسول کے چہرے کی زیارت سے ملا ہے، نہ عبادت سے ملا، نہ طاعت سے ملا، نہ پرہیزگاری سے ملا، نہ روزوں سے، نہ نمازوں سے۔ اس کی شان جانتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ایک صحابی ابھی کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہوئے، اور پھر ابھی چند ہی لمحوں میں ان کا انتقال ہو گیا، غوث اعظم بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، غریب نواز بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، بڑے بڑے عابد بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مقام جو چہرے رسول دیکھنا اور یہ زیارت کرانا، یہ جو مقام دلا دیتا ہے، وہ ہزاروں سال کی عبادتوں سے کسی کو وہ درجہ نہیں مل سکتا ہے۔ جو درجہ رسول کو صرف دیکھنے سے مل جاتا ہے، جو درجہ صرف رسول کو دیکھنے سے مل جاتا، اس میں بھی جب آپ صحابہ کو دیکھیں گے تو صحابہ میں بھی مقام، فوقیت، کچھ بدر والے، کچھ صفہ والے، کچھ احد والے، کچھ حنین والے، کچھ غزوہ احزاب والے، کچھ خندق والے، کچھ خیبر والے، ان میں بھی پھر بدری صحابہ، ان میں بھی پھر انصار صحابہ، ان میں بھی پھر مہاجرین صحابہ، ہر صحابی کا الگ الگ مقام۔ اور جب سارے صحابہ کو آپ لے لیں گے تو 4 صحابہ سب سے افضل، 4 صحابہ سب سے افضل۔ آپ نام لیجئے، مولا کائنات ہیں، ان کا درجہ سارے صحابیوں سے اعلیٰ۔ اوپر اٹھائیے عثمان ذوالنورین کا درجہ، ان سے اعلیٰ۔ حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم، ان کا درجہ ان دونوں سے اعلیٰ۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کی جب بات آتی ہے تو وہ آخری شطر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق۔ ساری کائنات میں سب سے بڑا درجہ میرے رسول کا ہے، ان کے بعد سارے رسولوں کا ہے، اور رسولوں کے بعد اگر امتی کی بات کی جائے تو پہلے درجے پر ابوبکر صدیق کی ذات آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سارے صحابیوں میں جو سب سے زیادہ رسول کا قریب ہے وہ سب سے بڑا درجے والا ہے، وہ سب سے بڑا مقام والا ہے۔ تو جو رسول سے جتنا زیادہ قریب،
وہ خدا کا اتنا بڑا حبیب، وہ رب سے اتنے قریب، تو دوستو ہم اپنے اس رسول کی معرفت حاصل کریں، ان کی عزت کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ہم پہچانیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہمیں قرب رسول نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اس میں جو بھی خامی خطا لغزش ہو اسے معاف فرمائے۔ اس محفل پاک کے صدقے رب ذوالجلال ہمارے ماں باپ کی، ہماری آل و اولاد کی، ہمارے آبا و اجداد کی، اور کل مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت و آل رسالت میں صلاۃ و سلام۔